سیرت مصطفیٰ چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی اخیر تاریخیں چل رہی ہیں، یعنی شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ان آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخوں میں حضرات صحابہ کو ایک خاص وعظ فرمایا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ وعظ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تاریخ میں، شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا۔ کیا وعظ فرمایا؟ وعظ یہ تھا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، یعنی آگ سے بچنے کا سبب ہوگا، یعنی جہنم سے بچنے کا سبب ہوگا۔ اور روزے دار کے ثواب کے مانند، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب دیا جائے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے یہ ثواب، تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کی رمضان المبارک میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارۂ کار نہیں، یعنی جن کے بغیر تمہارا کام چل ہی نہیں سکتا۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے، یعنی خوب رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور خوب استغفار کیا جائے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، یعنی جن کے بغیر چارۂ کار نہیں ہے، وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یعنی جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محترم سامعین، یہ وہ تقریر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمائی تھی۔ میرا دل چاہا کہ رمضان آنے والا ہے اور شعبان کا آخر چل رہا ہے، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر، حضور کا یہ وعظ پہنچا دوں۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے رمضان المبارک کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں
تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے دوستوں کو رمضان المبارک کی فضیلت کا علم ہو سکے کہ رمضان المبارک کتنی بابرکتوں والا مہینہ ہے، کہ رمضان المبارک کتنی برکتوں کو لے کر آتا ہے۔ حضور کی اس تقریر پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔